والصلاة والسلام عليك يا رسول يا حبيب الله والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا نور الله يا خاتم النبيين يا رحمة للعالمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من قرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم نہایتی وجب الاحترام خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معزز سامعین حضرات، اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ مقدسہ میں نذرانہ درود و سلام خالق کائنات کا بے پایہ کرم ہے، اس کی خصوصی مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کی امت اندر پیدا فرمایا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی احسان ہے کہ اس نے اپنی توفیق اور اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے ایمان جیسی عظیم الشان نعمت سے مالامال فرمایا۔ اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استدعا ہے کہ باری تعالیٰ اپنے محبوب علیہ السلام کے توسط سے اور اپنے محبوب علیہ السلام کے خاندان کے توسط سے ہم سب کو ایمان پہ زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا فرما۔ یقیناً دوستو، ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اس وقت پیارے آقا علیہ السلام کے آل کے عظیم شہدادوں کی بارگاہ میں حاضری دے رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے، اس کا فضل ہے، اس کی مہربانی ہے کہ ان عظیم ہستیوں کی بارگاہ میں ہماری حاضری ہو جاتی ہے۔ یقیناً اس میں شک نہیں ہے کہ ان عظیم ہستیوں کے ساتھ محبت کا، پیار کا اور اپنی نسبت ارادت کو قائم کرنا، مضبوط کرنا، اتباع کی صورت میں یہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ یقیناً اس پر میں نے بے شمار مرتبہ گفتگو کر چکا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے خوبصورت ارشاد فرمایا کہ المرء مع من احب الیہ۔ میرا آقا علیہ السلام نے یہ گارنٹی اور ضمانت دے دی ہے، فرمایا انتخاب تیرا ہے، چناؤ تیرا ہے، پسند تیری ہے، گارنٹی میری ہے کہ تو نے دنیا آخرت میں کس کے ساتھ اٹھنا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا دنیا میں جس کے ساتھ تمہاری محبت ہوگی قیامت کو اسی کا ساتھ ملے گا۔ تو یقیناً ان عظیم ہستیوں کے ساتھ محبت کا رشتہ جوڑنے اتباع کی صورت میں کہ ہمارے لیے دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے۔ دوستو، میں نے سورۃ توبہ کی 2 آیات کی مناسبت سے گفتگو کا الحمدللہ آغاز کیا ہوا ہے، جس پر الحمدللہ پچھلے اتوار پر میں نے 3 حدیثوں کو میں نے کوٹ کیا تھا، اور آج بھی انشاءاللہ عزیز 2 حدیثیں کوٹ کر رہا ہوں۔ اور پہلے تو یہ سن لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، اور یہ فقط باتیں سننے کے لیے نہیں ہے، آپ بھی کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہم اس کو یاد بھی رکھیں اور اس کو عملی جامہ پہنائیں، اور ہم عملی زندگی بڑی خوبصورت زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے والمؤمنون والمؤمنات۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کتنا خصوصی پیغام دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں اللہ تعالیٰ ان کا تعارف کروا رہا ہے، اور ان کی نشانیاں، ان کی علامات اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے۔ اور پہلی نشانی کتنی خوبصورت ہے جو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں، اب ان کی نشانی، ان کی علامت کیا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بعضهم اولیاء بعض۔ دیکھیں کتنا خوبصورت جملہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کی نشانی، ان کی علامت، ان کی پہچان اگر کرنی ہو تو یہ دیکھ لیں کیا وہ ایک دوسرے کے رفیق بھی ہیں اور مددگار بھی ہیں۔ کیا رفیق بھی ہیں اور مددگار بھی ہیں۔ اور جب میں نے 2 اتوار قبل شروع کیا تھا، اس میں میں نے اس پر کافی گفتگو کی تھی دنیا کے لحاظ سے، کہ دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ مدد کرنا، تعاون کرنا، خدمت کرنا، خیر خواہی کرنا، دوسرے کے غم کو اپنا غم سمجھنا، دوسرے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھنا، دوسرے کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھنا، پھر ان کے ساتھ خصوصی محبت فرمانا،
تعاون کرنا. اب اس لحاظ سے کتنی بھی گفتگو کر سکیں قرآن و سنت کی روشنی میں بے شمار ہمیں چیزیں ملیں گی, ہیرے ملیں گے, لیکن میں اس سے آگے بڑھتا ہوا اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتوں کی میں نے دوسری نشانی کی طرف رخ کیا. پھر اس پر میں نے گزشتہ اتوار میں 2-3 حدیثیں میں نے کوٹ کی ہیں. اب وہ سن لیں کہ ان کی بڑی خوبصورت نشانی, ان کی علامت ہے. عبارت تعالیٰ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یأمرون بالمعروف, کہ وہ خود بھی نیکی کرتے ہیں اور دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں. وینہون عن المنکر, اور ان کی اگلی نشانی کیا ہے؟ قربان جائیں کہ وہ خود بھی برائی سے بچتے ہیں, وہ خود بھی اپنے آپ کو برائی سے دور رکھتے ہیں, اور ان کے دل میں یہ ایک محبت ہے, ان کے دل میں ایک خواہش ہے, ان کے دل کے اندر یہ ایک تمنا اور آرزو ہے, ان کے دل کے اندر یہ ایک تڑپ ہے کہ جس طرح میں نیکی کر رہا ہوں میرے گرد و نواح کے جو وہ بھی نیکی کریں, میرے گھر والے نیکی کریں, میرے گلی اور محلے والے نیکی کریں. میں حدیث پاک میں پڑھ رہا تھا قربان جائے کہ آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی منشا کیا تھی؟ سب سے بڑی منشا یہ دل کے تختے پہ لکھ دیں اور لوگوں کو بتائیں کہ ہمارے آقا علیہ السلام کی سب سے بڑی منشا جو خواہش تھی وہ کیا تھی؟ ایک ہی تھی کہ ساری دنیا کے جو انسان ہیں وہ کلمہ پڑھ کر رب کی بارگاہ میں جھک کر جنتی ہو جائے. دیکھیں میرے آقا علیہ السلام کی یہ منشا کتنی خوبصورت ہے, کتنی کمال ہے. تو محبت کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ اگر آقا علیہ السلام کو اپنی امت سے پیار ہے تو ہم بھی اپنے آقا علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اپنے آقا کی امت سے پیار کریں, ہر لحاظ سے پیار کریں, دنیا کے لحاظ سے بھی اور دین کے لحاظ سے بھی. دنیا کے معاملے میں بھی اگر کسی کو دیکھیں جو وہ پریشان ہے تو ہم اگر طاقت رکھتے ہیں, قوت رکھتے ہیں اس کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے تو الحمدللہ ہم کوشش کریں. میں تو حدیث پاک میں پڑھا ہے قربان جائے کہ جب بھائی کو پتہ چلا نا کہ میرا بھائی اس وقت مصیبت میں ہے, پریشانی میں ہے, اب اس نے کوشش کی چلو میں جاتا ہوں اس کی پریشانی کو دور کرتا ہوں, اس کا حوصلہ افزائی کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خود اس کے راوی ہیں اور بھی 2-3 صحابہ اس کے راوی ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا اب توجہ طرف جو بنا سننے والا ہے, جو مجھے دیکھ رہے وہ تو مجھے دیکھ رہے ہیں اور جہاں تک میری آواز آ رہی باہر وہ بھی توجہ سے یکسوئی کے ساتھ سنیں. آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ جب وہ میرا امتی اپنے بھائی کی پریشانی کو دور کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے, ابھی ملاقات نہیں ہوئی, ابھی کوئی گرم ٹھنڈا استعمال نہیں ہوا, کوئی مہمان نوازی نہیں ہوئی, کوئی معانقہ نہیں ہوا, کوئی مسافہ نہیں ہوا, آمنا سامنا نہیں ہوا, پتہ نہیں کتنا سفر ہے, پیدل جائے گا, موٹر سائیکل پہ جائے گا, گاڑی پہ جائے گا, کب پہنچے گا, لیکن قربان جائے یہ ادا اپنے بھائی کی خدمت کرنا, تعاون کرنا, اس کی پریشانی کو دور کرنا, اس کی مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس کی حوصلہ افزائی کرنا, تعاون کرنا, شانہ بشانہ کرنا, کرنے کے ساتھ کرنا ملانا, قربان جائے کی ادا, یہ عمل, یہ فعل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ تیرے اور میرے آقا علیہ السلام نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا کہ جب وہ اپنے گھر سے یہ پکا اور مکمل ارادہ کر کے نکلتا ہے تو قربان جائیں آقا علیہ السلام نے فرمایا پہلا قدم اس کا اپنے گھر کے مین گیٹ سے باہر ہوتا ہے اور ایک قدم گیٹ کے اندر ہوتا ہے. تو جب آدمی باہر نکل رہا ہو نا تو جب وہ پہلا قدم باہر نکال دیتا ہے نا تو پچھلا قدم نکالنے میں کتنی دیر لگے گی؟ بولیے, کوئی ٹائم لگے گا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہوا نا کہ ایک آدمی گھر سے باہر نکل رہا ہو تو ایک قدم اس کا باہر ایک اندر ہو تو وہیں کھڑا ہو جائے اور گھر والوں کو بھی نہیں میں جا رہا ہوں, یہ ہو رہا ہوں. ایسا معاملہ تو نہیں ہے, یا تو اندر رہے گا یا پھر باہر نکل کے پھر اندر چلا جائے گا اگر کوئی چھوٹی بات کرنی ہو. وگرنہ اگر ایک قدم باہر ہو اور ایک قدم اندر ہو تو پچھلے قدم کے اٹھانے اور باہر نکالنے میں کوئی ٹائم نہیں لگے گا. لیکن حدیث پاک میں کیا آیا ہے کہ یہ ادا, یہ عمل ہم خدا کے سے بڑے دور ہو چکے ہیں, ہم تو اپنے تک محدود ہو گئے نا. جس طرح حضرت علی کا قول ہے نا رضی اللہ تعالی عنہ باب مدینہ تو بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں کہ اپنے بھائی کو اتنی جلدی معاف کر دیا کر جتنی اپنے رب پہ امید رکھتا ہے. ادھر تو امید رکھتا ہے کہ وہ مجھے جلدی معاف فرما دے, وہ مجھے جلدی معافی عطا کر دے, اور بھائی کے لیے جناب تو دیر کر رہا ہے, بھائی معافیاں مانگ رہا ہے. یار معافی مانگنا تو بڑی دور کی بات ہے, کوئی معاملہ ہو جائے فوراً معاف کر دے.
بلکہ سب سے خوبصورت عمل یہ ہے کہ جب رات کو سوئیں وضو کریں درود و سلام پڑھیں اس کے بعد کہ اے باری تعالیٰ میں تجھے گواہ بنا کر میں سب اپنے بھائیوں کو معاف کرتا ہوں جسے میری غیبت کی ہے میرا شکوہ کیا ہے میری مخالفت کی ہے روزانہ معاف کر کے سوئیں یہ بھی خدا کی قسم بعضهم اولیاء بات کرنے کے بعد شامل ہے رفیق کون ہوتے ہیں مددگار کون ہوتے ہیں قربان جائے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی اسی کے راوی ہیں جو میں بھی حدیث کوٹ کر رہا تھا اس کو مکمل کرتا ہوں آپ فرماتی ہیں کہ جب بھائی اپنے بھائی کو معاف کرتا ہے نا بھائی اپنے بولیے سارے اپنے بھائی کو معاف کرتا ہے تو یہ معاف کرنا یہ ادا رب کو اتنی پسند ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرشتوں کو جمع فرما کر پتہ نہیں کتنے فرشتے جمع ہوں گے کوئی تعداد نہیں ہے فرشتوں کو جمع فرما کر اللہ تعالیٰ فرماتا فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم میرے بندے نے میرے بندے کو معاف کر دیا میں نے اس کو معاف کر دیا ساری ناظرین شہزادوں کی بارگاہ سے ہمیں ہیرے مل رہے ہیں اور بڑے بڑے قیمتی ہیرے مل رہے ہیں ان ہیروں کی قدر کب کریں گے کہ باہر نکلے جناب کو ہماری طرف دھور کر دیتے ہم اس کے کان پڑ جائیں پھر ہماری تربیت کیا ہوئی ہماری یہاں سے اصلاح کیا ہوئی ان عظیم شہزادوں کی بارگاہ سے ہم کیا سبق لے کر جائیں گے کیا درس لے کر جائیں گے محترم تیاری کرو ہم ہر اتوار کو آتے ہیں ہم حاضری دیتے ہیں بات کتنی دھند ہے آپ دھند میں سے نکل آئے میرے سے صبح وزیر اعظم کہنے لگے کہ سردی بہت زیادہ دھند بڑی ہے میں نے کہا جو ہونا ہو جائے لیکن سجدوں کی بارگاہ میں ہماری حاضری ضروری ہے اور راستے میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی اور میرا یہ شاگرد صبح بعد سے نماز فجر کی پڑھا کر پھر میرے پاس جاتا ہے پھر مجھے لے کر رہتا ہے تو میں صبح آپ سے کہہ رہا تھا کہ ابھی تلاوت کی نہ پڑی ہے میں نے کہا صاحب خدا کی عظمت کی قسم رب تو دیکھ رہا ہے نا وہ تمہارے دلوں کو پھرتوں کو جانتا ہے نا ہم سید امام علی شاہ صاحب علیہ رحمت کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں رب دیکھ رہا ہے وہ سجادے بھی دیکھ رہے ہیں ہماری ایک ہی تمنا ہے وہاں سے ہمارے منہ سے کوئی بول نکل جائے شاہ صاحب بھی خوش ہو جائے رب بھی خوش ہو جائے اور ہمارے بھائیوں کی تربیت ہو جائے تربیت المومن خیر من عملی یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں نا دیکھو میں بھی آیا ہوں وہاں سے کوشش کر کے اور آپ بھی آئے ہیں تو سب سے کمال تو یہ نا کہ یہ خوبصورت ہیرے جو قرآن و سنت کی روشنی ہمیں مل رہے ہیں یہ قیمتی ہیرے ہیں ان کو اپنے دامنوں میں رکھو پتا چلے گا مرنے کے بعد کہ ان ہیروں کی قیمت کیا ہے ان کی قدر کیا ہے دیکھیں کتنا خوب جملہ ہے کہ اپنے بھائی کو اتنی جلدی معاف کر دیا کرو جتنی اپنے رب سے امید رکھتے ہو ادھر میرے آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا جب میرا امتی اپنے بھائی کو معاف کرتا ہے رب فرشتوں کو گواہ بنا کے کیا فرماتا مجھے اپنی عزت و بزرگی کی قسم میرے بندے کو معاف کر دیا میں نے اس کو معاف کر دیا ہے تو پھر میں نے ایک طریقہ تو دے دیا آپ کو میں ایک خوبصورت گلدستہ دے دیا کیا کہ رات کو سوتے وقت وضو بھی کرے پھر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں درود و سلام پڑھے پھر کہ باری تعالیٰ تو گواہ ہے میں سب کو معاف کر رہا ہوں ادھر تو ان کو معاف کرے رب تجھے معاف کرے اور پھر معافی مل کر سارے گناہ معاف ہو جائیں تو پھر اس حال میں تو آرام کرے تو کمال نہیں ہے یار ایسی نیند خوبصورت ہے اب آئیے پھر پیچھے آگے جو میں بیان کرنے لگا تھا کہ ایک قدم باہر اور ایک قدم آپ نے کتنا بولنا ہے ایک قدم اور ایک قدم کس لیے جا رہا ہے بعد و موت کے بعد اہل ایمان کی نشانی یہی ہے ایک دوسرے کے مددگار ایک دوسرے کے رفیق ہے قربان کیا ہے ایک قدم باہر ایک قدم اندر پتہ نہیں کب ملاقات ہوگی کب معانقہ ہوگا لیکن میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ ادا یہ عمل بعد و موت یا بعد یہ کمال عمل ہے اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے اتنا پسند ہے ایک قدم باہر ایک قدم اندر میرا آقا علیہ السلام نے قسم اٹھا دی فرمایا والذی نفسی بیادی اے میرے صحابہ اے میرے امتیوں قسم اٹھا کر بتا رہا ہوں قسم اٹھا کر جس کے قبضہ میری جان ہے ایک قدم باہر ایک قدم اندر لیکن اب تک کام نہیں ہوا ملاقات نہیں ہوئی میں بار بار دہرا رہا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ قربان جائیں اس عمل کو اتنا پسند کرتا ہے پچھلا قدم باہر باہر نکلتا ہے اور نکلنے سے قبل اللہ تعالیٰ اس کے ماضی کے سارے گناہ معاف فرما دے گا اس سے بڑی بھی کوئی بات ہے اور سب سے بڑی رفاقت یعنی رفیق بننا اور مدد وہ کیا ہے نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے یہ میں تو نہیں کہا یہ قرآن ہے نا کہ ایت نمبر 71 ہے ابھی تو نشانیاں شروع ہے نا ابھی تو آگے جا کر اپنی تو انعاموں کی بارش کر دی وہ کمال کر دی اگلی ایت انعاموں سے بھری ہوئی ہے اور اس ایت کے آخر میں بھی رب نے بڑا کمال
تمام تحفہ ڈگری گریڈ دیا ہے. اولئک سیرحمہم اللہ. اگر اہل ایمان مرد عورتیں ان کی نشانیاں ہیں, جو یہ کرنے والا ہوگا سیرحمہم اللہ, اللہ کی رحمت ان کا استقبال کرے گی. کیا بات ہے. آئی محترم, میں ختم کرنے کے جا رہا ہوں, توجہ طرف جملہ سن لیں. آقا علیہ السلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جس پر بھی سورج طلوع ہوتا ہے, جس پر بھی, اب روزانہ ہر جوڑ کا شکریہ ادا کریں, ہر جوڑ کا شکریہ ادا کریں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جتنے بھی احکامات اس سے پہلے ہمیں ملے ہیں, آرڈر ہوا ہے, سب سے مشکل یہ حکم ہے, سب سے مشکل عمل یہ ہے, یہ حکم ہے کہ ہر جوڑ کا کس طرح شکریہ ادا کریں. اس کو دوسری بولوں میں صدقہ بھی کہہ لو, بھی صدقہ نکالیں. اب کیا کریں تو بہت مشکل ہے. پھر آقا علیہ السلام مسکرائے, تبسم فرمایا, اور ابھی کون ہے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو نبی پاک کے سکے چچا کے بیٹے ہیں. توجہ طرف جو میں سننے والا ہے. اب کیا آقا یہ کیسے ہوگا, ہر کو تو نہیں کر سکے گا, قربان جائیں. آقا علیہ السلام نے فرمایا پریشان نہیں ہونا. اگر آپ کسی ایسے شخص کو جو راستے سے بھولا ہوا ہے اس کو راستہ بتا دو تو ہر جوڑ کا شکریہ بھی ادا ہو جائے گا, صدقہ بھی نکل جائے گا. پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی کا وزن اٹھا کر سواری پر رکھ دینا, ہر جوڑ کا صدقہ بھی نکل جائے گا, شکر بھی ادا ہو جائے گا. اور اگلی بات اس سے بھی کمال ہے. فرمایا اگر آپ راستے میں جا رہے ہو نا, کیا بولیے, آپ کو کوئی ایسی چیز نظر آئی ہے, ویسے میری باتیں مشکل تو نہیں ہے, یاد ہو رہی ہے آپ کو, تو کنجوسی تو نہیں کریں گے کہ یہاں رکھ کے نہیں چلے جائیں گے, ساتھ لے کے جائیں گے نا, تو آگے بتائیں گے نا, تازی تازی بلّی بلّی بلوا جا کے تھا نا, جلدی جلدی بتا دیا کرو اور یاد بھی رکھا کرو. اگر ہو سکے تو اپنی ڈیری پہ لکھ دیا کرو. اگر لکھتے رہیں گے ڈیریاں بھر جائیں گی, ہم مر کے قبر میں جائیں گے, آنے والے نسل اس کو پڑھیں گے, کوئی بادل کے اثر کر گئی تو قبر میں بھی صدقہ جاریہ ہو جائے گا. میں ایک بات کر رہا تھا, آقا علیہ السلام نے فرمایا تم راستے میں جا رہے ہو, تو کوئی تکلیف دہ چیز آپ کو نظر آئی, آپ کو محسوس ہو کہ اس سے میرے کسی بھائی کو تکلیف نہ ہو, یا یہ تکلیف دے گی, آپ نے اس کو ہاتھ سے اٹھا کے ایک سائڈ پہ کر دیا, یا اپنے پاؤں کے ساتھ ایک سائڈ پہ کر دیا. زبان نبوت سب اولیاء وسلم نے کیا خوبصورت ارشاد فرمایا, فرمایا ادھر چیز ابھی آپ نے ہٹائی نہیں, اپنے بھائی کی محبت میں بعدہم اولیاء, بعد اہل ایمان مرد عورت کی نشانی کیا ہے, وہ رفیق ہے, وہ مددگار ہے. فرمایا ادھر آپ نے چیز کو بھی ہٹایا نہیں, ادھر ہر جوڑ کا شکر ادا ہوا ہے. اتنی بات کرنے کے بعد آقا علیہ السلام نے آگے اور بڑا خوب ارشاد فرمایا, فرمایا میرے صحابہ, اے میرے امتیوں سنو, فرمایا نیکی کا حکم کرنا, کیا نیکی کا حکم کرنا, یہ بھی ہر جوڑ کا ایک شکریہ ادا ہے, ہر جوڑ کا صدقہ ہے, اور برائی سے روکنا, یہ بھی میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا. نیکی کا حکم کرنا الگ فرمایا, برائی سے روکنا الگ فرمایا. نیکی کا یعنی نیکی کی ترغیب دینا, نیکی کی دعوت دینا, یہ بھی ہر جوڑ کا صدقہ بھی ہے, شکریہ بھی ہے, اور برائی سے روکنا یہ بھی ہر جوڑ کا صدقہ بھی ہے اور شکریہ بھی. اور آخری جملہ آپ کو دے کر پھر آپ سے اجازت چاہتا ہوں. آخری جملہ سننے بڑا توجہ طلب ہے. اللہ تعالیٰ فرماتی حدیث قدسی ہے, ابن آدم کا ہر کلام, ابن آدم کا ہر کلام, ابن آدم کی ہر بات, ہر گفتگو اس کے لیے وبال ہے, اس کے لیے وبال ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کا ذکر وبال نہیں ہے. اب بلکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس صورت میں, تو آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن نہیں پڑھا, اللہ کا قرآن تو پڑھا ہے, فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض, اور آگے کیا فرمایا, فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. فرمایا یہی تو اللہ کا ذکر ہے, نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا. تو نے تھوڑے سے وقت میں میں نے 2-4 جو باتیں کی ہیں کیونکہ کافی ہو چکا ہے, تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوبصورت چیزوں کو اور ہیروں کو اپنے دامن میں رکھنے اور اس پر عمل کرنے, اس بات کو بتانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا